بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب 13 سال کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے ایلیا کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے پاس آپ کی والدہ کا ماموزاد بھائی یوسف آیا اور وہ آپ کو گدھے پر سوار کر کے ایلیا لے آیا۔ آپ کا وہیں قیام پذیر رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کو زندہ کر دینا، بیماروں کو تندرست کرنا، گھروں میں رکھی چیزوں کے متعلق خبر دے دینا جیسے معجزات عطا فرمائے تھے۔ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر عجیب و غریب مشاہدات دیکھے تو آپ کے متعلق باتیں کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور پھر آپ ایلیا کے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ انبیاء کرام پر نازل ہونے والی 4 مشہور کتابیں، ان میں سے تورات موسیٰ علیہ السلام پر 6 رمضان کو نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر 12 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ زبور کا نزول تورات کے 482 سال کے بعد ہوا۔ انجیل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر 18 رمضان المبارک کو نازل کی گئی، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول 23 اور کہیں 27 رمضان المبارک کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 برس تھی جب آپ پر انجیل نازل ہوئی، اور اس کے صرف 3 برس بعد یعنی 33 سال کی عمر میں آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110 اور 111 میں ہے، اور جب خدا عیسیٰ سے فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میرے ان احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کیے تھے جب میں نے روح القدس سے تیری مدد کی۔ تم جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی نسق پر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تم مٹی سے جانور بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتا تھا، اور اندھے اور سفید داغ والوں کو میرے حکم سے صحت مند کر دیتے تھے، اور میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبر سے نکال کر کھڑا کرتے تھے۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا تو جو ان میں سے کافر تھے کہنے لگے کہ یہ صریح جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو حکم بھیجا کہ مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ تو وہ کہنے لگے کہ پروردگار ہم ایمان لائے اور تو گواہ ہو جا کہ ہم تیرے فرما بردار ہیں۔ اسی طرح کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 48 سے 54 میں ملتا ہے، اور وہ انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ سچ مچ کا بن جاتا ہے، اور میں اندھے اور برس والوں کو تندرست کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے خدا کی نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ نے ان کی نافرمانی اور قتل کی نیت دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرفدار ہو اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور ہم خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ گواہ رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل کی ہے ہم اس پر ایمان لائے اور تیرے پیغمبر کے تابع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ یعنی یہود عیسیٰ کے قتل کے لیے ایک چال چلے، اور ایک چال تمہارے پروردگار نے بھی چلی، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں دنیا میں تمہارے رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا،
اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تم سب لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، تو جن باتوں سے تم اختلاف کرتے تھے میں تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر سورہ نساء آیت نمبر 155 سے 159 میں آتا ہے، انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، اور ان کے عہد توڑنے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر تو تالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو جو خدا کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، خدا نے ان کو ملعون کر دیا، اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا، اور عیسیٰ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ حضرت حسن بصری اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت اس دور کے بادشاہ سے کی تھی، اور اس بادشاہ نے آپ کو قتل کرنے اور سولی چڑھا دینے کا حکم دے دیا تھا۔ حکم کی تعمیل میں یہودیوں نے آپ کو ایک گھر میں اس وقت گھیر لیا جب آپ اپنے حواریوں کے ساتھ اس گھر میں موجود تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو میری شکل دی جائے، پھر وہ میری جگہ قتل بھی کر دیا جائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ مرتبے پر ہوگا۔ تو ان میں سے سب سے کم عمر شخص جو تھا اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر اس جوان کو آپ کی شکل دے دی گئی اور آپ کو گھر کے روشن دان سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ یہودی آپ کو تلاش کرتے ہوئے گھر کے اندر آئے اور آپ کی شکل سے مشابہت رکھنے والے نوجوان کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا، اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء الاتی بھائی ہیں۔ الاتی بھائی وہ ہیں کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں، اور میں عیسیٰ سے اور لوگوں کی نسبت زیادہ قریب ہوں کیونکہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور وہ دنیا میں آئیں گے تو تم ان کو دیکھو اور پہچان کرو کہ وہ درمیانے قد کے، سرخ اور سفیدی مائل اور سیدھے بالوں والے ہوں گے، گویا سر کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اگرچہ تری انہیں نہ پہنچی ہو۔ وہ چھوٹوں کے درمیان اتریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے اور اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ختم کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو مار ڈالیں گے، اور زمین میں امن اور سکون قائم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اونٹ شیر کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، اور کوئی ایک دوسرے کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ دنیا میں رہیں گے، پھر ان کو فوت کیا جائے گا اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کریں گے۔ ایک رائے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے اور آسمانوں سے اتارے جانے کی خبر دی ہے۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔